بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم. سیالکوٹ کے ایک گاؤں چیا والا میں جمعۃ المبارک کے دن 12 محرم الحرام کے دن سن 1299 10 مارچ 1870 ہجری کو پیدا ہونے والا وہ مرد قلندر عبید اللہ سندھی اسی پاکستان کی سرزمین میں پیدا ہوا، جو ان کی پیدائش سے پہلے 4 ماہ پہلے ان کا والد دار فانی سے رخصت ہو چکا تھا۔ 2 سال کے بعد ان کے دادا بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے تو ان کی والدہ ان کو اپنے ننیال لے گئی، جو ایک خالص سکھ خاندان تھا۔ میرے نانا کی ترغیب پر ہی میرا والد ہی سکھ بن گیا تھا۔ ان کا خاندانی پیشہ زرگری سونارے کا تھا، لیکن کچھ عرصے سے ایک حصہ سرکاری ملازمت میں شامل ہو گیا اور باقی جو افراد تھے وہ ہی اپنا خاندانی پیشہ کر رہے تھے۔ نسبتی نام: انہوں نے اپنا نام حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع میں اپنا نام عبید اللہ بن اسلام لکھا تھا، مگر بعض عرب دوستوں کے اصرار سے جب اپنا نام والدہ کی طرف منسوب کر کے لکھنا پڑا تو عبید اللہ بن عائشہ لکھنا پڑا۔ ان کی ایک بڑی ہمشیرہ محترمہ تھی جن کا نام جیونی تھا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر اس سے زیادہ کوئی تصریح کے لیے کہے گا تو عبید اللہ خان راما بن رائے لکھوں گا۔ ان کے والد اور دادا کا پورا نام رام سنگھ ولد جیت رائے ولد گاب رائے ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے دادا سکھ حکومت میں اپنے گاؤں کے عہدیدار تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم: ان کے 2 ماموں جام پور ضلع ڈیرہ غازی خان میں پٹواری تھے۔ جب ان کے نانا کی وفات ہوئی تو ہم ان کے پاس چلے آئے۔ میری تعلیم سن 1878 سے جام پور کے مڈل سکول میں شروع ہوئی۔ 1887 میں مڈل سکول کی 3ری جماعت میں پڑھتا تھا۔ اظہار اسلام کے لیے گھر چھوڑ دیا۔ اسی دوران 2 سال کے لیے ضلع سیالکوٹ میں رہا، اس لیے 1 سال اپنی جماعت سے پیچھے رہ گیا، ورنہ ہر سال اپنے سکول میں شروع ہی سے ممتاز طالب علم مانا جاتا تھا۔ 1884 میں ان کو سکول کے ایک سماجی لڑکے کے ہاتھ سے تحفۃ الہند ملی۔ اس کے مسلسل مطالعے میں مصروف رہا، بتدریج اسلام کی صداقت پر یقین بڑھتا گیا۔ ان کے قریب پرائمری سکول کوٹلہ مغلا سے چند ہندو دوست بھی مل گئے جو ان کی طرح تحفۃ الہند کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ انہی کے توسط کو ان کو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقویت الایمان بھی ملی۔ اس کے مطالعے پر بھی شوق و ذوق کے ساتھ پڑھتا رہا۔ اسی طرح اسلام کو صداقت پر آمادہ کر لیا میں نے۔ اس کے بعد مولوی محمد صاحب لکھنؤ کی کتاب احوال الآخر جو ایک پنجابی ساتھی سے ملی، اس کے بعد نماز بھی سیکھ لی اور اپنا نام تحفۃ الہند کے مصنف عبید اللہ نام اپنا خود تجویز کیا۔ احوال کا بار بار مطالعہ اور تحفۃ الہند کا وہ حصہ جس میں 9 مسلموں کے حالات لکھے ہیں، یہی 2 چیزیں جلدی اظہار اسلام کا باعث بنی، ورنہ اصل ارادہ یہ تھا کہ جب کسی ہائی سکول میں اگلے سال تعلیم کے لیے جاؤں گا تو اس وقت اظہار اسلام کروں گا۔